بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس صحابی نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ کے چچا سیدنا شہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ آپ نے نہایت حسین و جمیل، دبلے پتلے، چوڑی چھاتی اور دراز قد تھے۔ شعر و شاعری پسند کرتے تھے۔ شمشیر جلی تلوار بازی اور پہلوانی میں وہ اپنی مثال آپ تھے، جبکہ پورے مکہ میں سیدنا حضرت حمزہ شکار کرنے والے شاہ سوار کے طور پر مشہور تھے۔ سیدنا حضرت حمزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، اس لیے کہ دونوں ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 سال بعد سیدنا حمزہ شکار سے واپس لوٹ رہے تھے۔ کوہ صفا کے پاس آپ کو ایک لونڈی نے روک لیا اور کہنے لگی، اے ابو عمارہ، کاش پہلے آ جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد کو گالیاں نکالی اور ہاتھا پائی بھی کی ہے، لیکن محمد نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ یہ سنتے ہی آپ جوش میں آ گئے، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، بغیر کسی طرف متوجہ ہوئے سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی اس کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ بنو مخزوم کے کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر سیدنا حضرت حمزہ کو روک کر کہنے لگے، اے حمزہ، کیا تم بھی بددین ہو گئے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ فرمانے لگے، جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی ہے تو کون ہے جو مجھے اس کو ماننے سے روک سکتا ہے؟ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچا رسول ہے۔ اگر تو تم میں طاقت ہے تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، میرے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ سے محبت ہے، لہذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 13ویں سال بعد آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے، جہاں پہنچ کر آپ نے اپنی زندگی کی ہر جنگ میں مسلمانوں کے علمبردار رہے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ نے ہی سنبھالا۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا غزوہ بدر میں پیش آیا تو آپ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سرماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ مکہ کے مشہور جنگجو عتبہ کو سیدنا حضرت حمزہ نے ایک ہی وار میں ختم کر دیا، جس سے مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور سر پر شتر مرغ کی کلگی سجا رکھی تھی۔ ایک ہی وقت میں 2 کافروں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے، میں اسد اللہ ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حرم کعبہ نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور دو عالم نے ارشاد فرمایا، چچا جان، نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبر جدے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھ پائے، تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ 15 شوال 3 ہجری غزوہ احد شروع ہوا، جس میں کفار غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے، کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انہوں نے دیا ہے کوئی نہ دے سکا۔ امام بخاری اور دیگر اہل تحقیق نے آپ کے قاتل وحشی کی زبان سے آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح نقل کیا ہے۔ وحشی کہتا ہے کہ جب قریش مکہ جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو میرے مالک زبیر بن مطعم نے مجھے کہا
اگر تم بدر میں میرے چچا کو قتل کرنے کے عوض محمد کے چچا کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ حبشی نسل تھا اور حربہ چھوٹا نیزہ مارنے میں ماہر تھا۔ ہندا جوزت ابو سفیان نے بھی مجھے کثیر انعام کا وعدہ کیا، کیونکہ اس کا باپ عتبہ بھی حضرت حمزہ کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی میں حضرت حمزہ کی تلاش کرنے لگا۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ جوان مرد لوگوں کو اپنی تلوار سے کاٹتا جا رہا ہے، کوئی بھی اس کے سامنے نہیں ٹک پا رہا ہے۔ جب میں نے پوچھا یہ کون ہے تو پتہ چلا یہی حمزہ ہیں جن کی مجھے تلاش تھی۔ اب میں موقع کی تلاشنے لگا، کبھی کسی چٹان کی اوٹ میں چھپتا اور کبھی درخت کے پیچھے۔ اسی اثنا میں ایک جنگجو کافر سبا بن عبد العزی الغشنی سامنے آ نکلا۔ حضرت حمزہ کی نظر اس پر پڑی تو اسے للکار کر اے نازیبہ کام کرنے والی عورت کے بیٹے، آ دو ہاتھ ہو جائے، تو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اس پر حملہ ور ہو گئے اور آنے واحد میں اسے قتل کر دیا۔ پھر اس نے بے جان لاش کے جیرہ اتارنے کے لیے اس پر جھکے، زور لگانے سے آپ کے پاؤں پھسلے تو آپ کے پیٹ پر موجود ذرا سا سرک گئی۔ میں ایک چٹان کی اوڑ میں گھات لگائے بیٹھا تھا، میں نے اپنے نیزے سے پوری قوت سے آپ کے پیٹ پر مار دیا، جو ناپ کے نیچے سے اندر گھسا اور پار نکل گیا۔ آپ نے غضب ناک شیر کی طرح مجھ پر جھپٹنا چاہا، لیکن وار مہلک اور زخم کاری تھا، آپ اٹھ نہ سکے۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ جب آپ کی روح پرواز کر گئی تو پھر میں وہاں پر آیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال لیا گیا۔ ابو سفیان کی بیوی نے کلیجے کو چبایا، نگلنے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی، پھر اسے تھوک دیا۔ پھر ہندا نے کافر عورتوں کے ساتھ مل کر حضرت حمزہ کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے اور بازو بند بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہو گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا، حمزہ سید الشہداء ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ نے حضرت حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا جان، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے۔ بلا شبہ آپ خوب صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا حمزہ کی شہادت کے کتنے دنوں کے بعد تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے، اے چچا، آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت صفیہ جو کہ حضرت امیر حمزہ کی بہن تھی، جب وہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد آپ کے جسم اطہر کو دیکھنے آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ دیکھنے دیا۔ اندازہ کیجئے مسلمانوں کا کیا حال ہوگا اس وقت جب نبی پاک کے پیارے چچا کے جسم مبارک کو شہادت کے بعد بھی کاٹا گیا ہوگا۔ حضرت صفیہ نے 2 چادریں دی کہ ان میں میرے بھائی کو دفنا دیا جائے۔ دفناتے ہوئے ایک انصاری کا جسم مبارک بغیر کفن کا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں ان کو کفن دیا اور دوسری چادر میں اپنے چچا کو ڈھانپ دیا۔ چادر چھوٹی تھی، سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتے اور پیر ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ حضور فرمانے لگے کہ سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاٹ ڈال دی جائے۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی جب قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا، کیا تم ہی وحشی ہو، میرے چچا حمزہ کے قاتل؟ وحشی روتے ہوئے بولے، جی حضور، میں ہی ہوں۔ حضور کہنے لگے، کیا تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا سکتے ہو؟ وحشی اسی وقت باہر آیا اور دوبارہ حضور کو کبھی چہرہ نہ دکھایا۔ اندازہ کیجئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو تو معاف فرما دیا، لیکن غم اس قدر تھا کہ وحشی کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔